أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے شروع کی ہے اور آیت نمبر 82 تک پڑھے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ خداوند کریم فرما رہا ہے ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں، یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خام خیال میں رہتے ہیں۔ کل جو سورہ بقرہ کی آیات ہم نے پڑھی اس میں یہودیوں کے ایک تعلیم یافتہ طبقے کی منافقت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں یہودیوں کے ناخواندہ ان پڑھ طبقے کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے توریت کو اپنی غلط اور جھوٹی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ مثلا اس کی چند مثالیں بھی خداوند متعال نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ کی 18 نمبر آیت میں بیان فرمایا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یعنی اس قسم کے نظریات خیالات ان کے ان پڑھ طبقے میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان کی ہاں کوئی عمل کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ہمارے مفسرین نے جہاں اس آیت کی تفسیر کی اس میں بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا 100% جو ان کے خیالات تھے، نظریات تھے، یعنی ان لوگوں کے، ان یہودیوں کے، ان ان پڑھ یہودیوں کے، وہی آج ہمارے مسلمانوں میں آ گئے۔ یعنی بے بنیاد امیدیں اور جھوٹے آرزویں یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عمل نام کی کوئی چیز نہیں اور ہم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اپنے محافل میں دیکھ لیں، جیسے لوگ آتے ہیں اور جو کچھ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اعمال کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ یہودی لوگ بھی یہی کرتے تھے بھی ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان پڑھ طبقہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جی رہے ہیں، جھوٹی آرزوؤں کے سہارے پہ جی رہے ہیں۔ اگلی آیت میں خداوند متعال نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ خداوند کریم اس آیت میں فرما رہے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو
یعنی تورات کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کرے، بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے۔ یہاں پہ خدا متعال نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو یہودی تھے یہ کتاب خدا میں تحریف کرتے تھے۔ جو یہودی علماء تھے انہوں نے جب دیکھا کہ جو اوصاف تورات میں پائے جاتے ہیں وہ بعین ہی رسول اعظم میں اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے جو عہدے تھے، ان کے جو منصب تھے، وہ خطرے میں پڑ گئے، اور سال ہر سال ان کو جو یہودی عوام کی طرف سے منافع ملتے تھے وہ منافع بھی خطرے میں پڑ گئے۔ بھی اگر ہم اس نبی کو مان لیتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور بات یہ تھی کہ جو یہودی عوام تھی وہ کسی حد تک انہوں نے سن رکھے تھے رسول خدا کے اوصاف جو ان کی کتابوں میں موجود تھے، ظاہر انہوں نے سوال بھی کرنا تھا، تو اگر سوال کرتے اور یہ جواب دے دیتے کہ واقعاً یہ وہی رسول ہے جن کا ذکر ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان اوصاف کو کاٹ کے اس کی جگہ پہ اپنی مرضی کی آیات لکھ لی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، تورات کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک اپنی طرف سے چیز لکھنا اور اس کو خدا سے منسوب کر دینا، اسے بولتے ہیں خدا پر جھوٹ باندھنا، خدا پر بہتان باندھنا، افطرا۔ یعنی خدا متعال نے ایک بات کی نہیں ہے، آپ کہنے کی ہے، اس سے اگر آپ روزے کی حالت میں کہتے ہیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ یہ کتاب خدا میں اپنے فائدوں کے لیے تحریف کرتے تھے۔ خدا متعال نے ان کی تعریف کا بھی ذکر کیا کہ یہ تعریف کرتے ہیں، اور خدا متعال نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہلاک ہوں گے۔ اور آگے خدا متعال نے ایک اور چیز بیان کی، فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ جو میں نے پہلے گزارش کیا اس میں سے ایک چیز کے یہاں پہ ذکر ہو گیا کہ یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو تمام ادیان سے بہتر ہے، اگر ہمارا کوئی مجرم ہے بھی، کسی نے گناہ کر بھی لیا ہے تو وہ اگر جنت میں جاتا تو چند دنوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا جی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں صرف کلمہ بھی پڑھ لیا تو ہم تو بخشے گئے، ہمیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی بھی یہی کچھ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی وہی ان کے خیالات، ان کے نظریات یہ ہمیں سنائے جا رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ تم نے ان سے بچنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی جہاں تمہارا ایمان اچھا ہونا چاہیے وہاں تمہارا عمل بھی ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ خدا متعال فرما رہے ہیں یہ جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے خدا سے کوئی عہد لے رکھے؟ یعنی اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا یہ اللہ پر تہمت باندھ رہے جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یعنی آگے اگر آپ دیکھیں گے خدا متعال نے واضح طور پر فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ البتہ جو بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا متعال نے فرمایا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا نہ سمجھے کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ گناہ اس پر حاوی ہو جائے، گناہوں کے نرغے میں آ گیا ہے،
تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک چیز اس کے اندر موجود ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اگر گناہ بندے پر حاوی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہدایت و توبہ کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر انسان اتنا بڑا گناہ گار ہو گیا، اتنی خدا کے نافرمانی کی کہ گناہ ہی اس پہ حاوی ہو گیا، پھر وہ اہل دوزخ میں سے پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ خدا متعالی فرمایا البتہ جو بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائے تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بجا لائے یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا متعال نے جنتی اور جہنمی کا ذکر کر دیا، ایک ان کی آرزوؤں کا ذکر کیا، ان کی غلط تمناؤں کا ذکر کیا کہ وہ اعمال کے بغیر ہی جنت چاہتے ہیں، اور وہ جنت کا حقدار بھی اپنے آپ کو سمجھتے، کسی اور کو جنتی بننے بھی۔ خدا نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر تو گناہ حاوی ہو گیا نا، اتنے گناہ کر لیے، تو پھر جنت کے بارے میں نہ سوچنا، وہ لوگ اہل دوزخ ہیں۔ ہاں اگر جنت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ تیرا ایمان اچھا ہونا چاہیے اور تیرے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایمان اور اعمال اچھے ہیں تو پھر تم جنتی ہو۔ اور کیسے جنتی ہو؟ ہمیشہ والے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی میں نے چند منٹ پہلے گزارش کیا نا کہ وہی 100% اگر آپ دیکھیں گے تو یہودیوں والے خیالات کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ کتنے ہی آپ کو علماء دوست لوگ بھی ملیں گے نا، کتنے ہی ایسے ملیں گے، ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو تمنائیں، غلط آرزویں، یہ ان کے اندر بھی، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان چیزوں کی ان کے اندر سے بھی بو آئے گی۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل کے بغیر نجات ممکن ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے جنتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے اور اعمال بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایمان کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ وہ ایمان آپ کا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، یا وارثان قرآن نے جو بتایا اس کے مطابق ہونا چاہیے؟ کیوں؟ وارثان قرآن سے باہر نہیں جا سکتے، وارثان قرآن سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو جو عقیدہ، جو ایمان قرآن و اہل بیت نے بیان کیا وہ ایمان اور عقیدہ قابل قبول ہے، عمل بھی وہی قابل قبول ہے جو وارثان قرآن نے کر کے دکھایا۔ اگر اپنی مرضی اس عمل میں داخل کی تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی قرآن تو ہمیں اتنا واضح انداز میں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ آئیں، لیکن انسان ہے اس کی یہ جتنے بھی غلط نظریات ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط تمنائیں ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔